الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل. محترم بزرگوں بھائیوں، یہ مہینے اشہر حج کے چل رہے ہیں، جن مہینوں میں اللہ رب العزت کی ایک اہم عبادت ادا کی جاتی ہے جس کو حج کہتے ہیں۔ حج کی عبادت کا سلسلہ انسان اول حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حج فرما چکے تو فرشتوں نے آپ سے ملاقات کر کے فرمایا کہ آپ کو حج مبارک۔ ہم اس عبادت کو آپ سے پہلے 2000 سال سے کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ طواف کرتے ہوئے کیا پڑھتے ہو؟ تو فرشتوں نے جواب میں ارشاد فرمایا ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے طواف میں اس کلمے کا اضافہ فرمایا۔ میرے عزیزوں، حج اسلام کا اہم ترین رکن ہے جو سن 9 ہجری میں اللہ کے حبیب علیہ السلام پر فرض کیا گیا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے بہترین انداز میں نقشہ کھینچا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا، جو شخص اس کے طرف راہ چلنے کی قدرت رکھتا ہو، اور جو شخص ناشکری کرے تو اللہ رب العزت کو سارے جہان والوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس شخص کا حج کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جلد ادا کرے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ استطاعت کے باوجود حج میں بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں۔ بہت سے حضرات محض اس وجہ سے حج سے رکے رہتے ہیں کہ اپنے اولاد کی شادیوں وغیرہ سے فارغ ہو جائیں پھر حج کو جائیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی دنیاوی ضرورت سے اپنے حج مؤخر کرتا ہے تو لوگ حج کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں، مگر اس شخص کی ضرورت باقی ہی رہتی ہے اور رکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، حج جب فرض ہو جائے تو اس کو جلدی سے ادا کرنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، اگر حج فرض ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کرتا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بڑی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اگر ان روایات کا مطالعہ کیا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر استطاعت کے باوجود حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی ایسی وعیدیں ہیں جیسے نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ تم نماز کو ادا کرو اور مشرکوں میں سے مت بنو۔ یعنی اگر آدمی نماز کو چھوڑتا ہے، نماز کے فریضے کو انجام نہیں دیتا ہے، نماز کے فریضے کو ادا نہیں کرتا ہے تو یہ نماز کو چھوڑنا آدمی کو مشرکوں اور کافروں سے قریب کر دیتا ہے۔ ایسے اگر آدمی حج فرض ہو جانے کے باوجود حج ادا نہیں کرتا ہے، آپ علیہ السلام نے یہودیوں اور نصرانیوں سے اس کی مشابہت بیان فرمائی ہے۔ میرے بزرگوں، یہ بڑی سخت وعید ہے۔ آج امت کے اندر غور کریں تو ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ ان کے پاس روپیے پیسے ہونے کے باوجود
وہ حج ادا نہیں کرتا ہے، حج کے فریضے میں سستی برتتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، لہذا ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دھمکی بھرے الفاظ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ بالعالمین۔